بلال یہ سب کیسے کہ گیا؟ وہ پل جو میں نے اس کے ساتھ گزارے تھے میری زندگی کی قیمتی پل تھے۔ میں ان کو ایک خواب سمجھ کر نہیں بھلا سکتی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد اس کا میسج آیا، بولو نیلم، پر میں نے کوئی جواب نہ دیا، جس پر وہ میسج پر میسج کرتا رہا۔ میں پڑھ کر آنسو بہاتی رہی۔ پھر میں نے بھی ایک فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ کتنے خواب دیکھے تھے ہم نے ساتھ میں، اگر اکیلی کے ہوتے تو کب کا باپ کی عزت پر قربان کر دیتی، مگر اس کو نہیں رلا سکتی تھی جس نے مجھے ہنسایا تھا۔ اور وہ رات میری زندگی میں تبدیلی لانے والی رات تھی جب میں نے السلام علیکم۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے اردو قصہ کہانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ میرا نام نیلم ہے اور میری یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 15 برس کی تھی اور 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ گھر میں امی ابو اور 2 چھوٹے بھائی بہن تھے جو مجھے بہت عزیز تھے۔ میں گھر میں بڑی تھی، روز اسکول جاتی اور اسکول سے گھر۔ مجھے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ ان دنوں موبائل فون عام نہ تھے۔ اسکول میں میری ایک دوست تھی، اس کا نام مینا تھا۔ اس کے پاس موبائل فون تھا اور وہ اسکول بھی لاتی۔ بہت ہوشیار تھی، آج تک ٹیچر کو پتہ نہ لگ سکا۔ میں اور مینا کبھی پانی پینے کے بہانے سے یا کبھی بریک میں پچھلی طرف کا رخ کرتے اور ٹنکی کے ساتھ لگ کے موبائل فون استعمال کیا کرتے۔ اسی مفلسی اور ادھوری خواہشات سے بھری اس زندگی میں یہ ایک وقت میرے لیے باہر کا ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے مینا سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میرا بھی دل کرتا ہے موبائل فون لینے کا، تو وہ مسکرا دی پر کوئی جواب نہیں دیا۔ یوں ہی زندگی کٹتی رہی۔ 2 ہفتے بعد مینا نے مجھ سے کہا کہ بلال میرا کزن ہے اور وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ایک بار تم اس سے مل کے اس کی بات سن لو۔ میرے لیے یہ الفاظ بالکل نئے تھے۔ میں بھول کر بھی کبھی یہ سوچ ذہن میں نہ لا سکتی تھی جس میں بنا کسی جائز رشتے کے ایک غیر مرد سے خود کو جڑتا ہوا پاؤں۔ اس کی اس بات پر میں نے کافی غصے کا مظاہرہ کیا اور یہ کوئی نئی بات نہ تھی ہمارے لیے۔ خیر، رات کے کھانے کے بعد میں اپنے بستر پر آ لیٹی۔ ہمارا گھر کرائے کا تھا جس میں 2 کمرے تھے۔ ایک میں دکان کھول رکھی تھی اور دوسرے میں ہم سب رہتے۔ لیٹے لیٹے ایک بار پھر مجھے مینا کی بات یاد آ گئی۔ زندگی میں یہ سب کچھ نیا تھا، تب ہی یہ بات پوری طرح میرے حواسوں پر سوار تھی۔ کتنی معصوم ہوا کرتی تھی میں۔ اگلے دن معمول کے مطابق میں اسکول کی وردی پہنے ناشتے کے لیے آ بیٹھی۔ امی پراٹھے بنا رہی تھیں۔ میں نے دیکھا صرف 3 ہی روٹیوں کا آٹا تھا جو امی نے ہم تینوں کو بنا دیا تھا۔ میرے بہن بھائی اس بات سے بے خبر چائے پراٹھے کا ناشتہ کرنے میں مصروف تھے اور میں یہ کہہ کر اٹھ گئی کہ مجھے بھوک نہیں لگی۔ کیوں بیٹا، تم نے سارا دن وہاں پڑھنا ہے، طبیعت خراب ہو جائے گی، کچھ تو کھا لو، امی بولی، مگر میں منع کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ میرے 3 ماہ کی اسکول کی فیس باقی تھی اور ہماری پرنسپل نہایت بد زبان بد لحاظ تھی۔ ایک ہفتے سے وہ روز مجھے کلاس روم میں آ کر وارن کر رہی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گھوم کے آج میڈم کو کیا جواب دوں گی، گھر سے اسکول کی طرف نکل گئی۔ امی سے روز کہتی تھی اور امی کا یہی جواب ہوتا، بیٹا کل دے دیں گے۔ میں جانتی تھی آج بھی ان کے پاس کوئی پیسے نہ تھے، تب ہی چپ چاپ اسکول آ گئی۔ اور آج بھی یاد ہے کہ اس دن فیس نہ دینے پر میڈم نے پوری کلاس کے سامنے مجھے ذلیل کیا اور خوب مارا بھی۔ میں واش روم میں جا کر بہت روئی۔ میڈم نے کہا، کل فیس کے ساتھ آنا ورنہ مت آنا۔ پیپر ہونے والے تھے، پورا سال برباد ہو جاتا۔ مینا نے مجھے تسلی وغیرہ تو دی مگر میں سچ جانتی تھی۔ امی کو بتایا تو امی کیا کر سکتی تھی، وہ رونے لگی۔ والد صاحب بہت عیاش طبیعت کے مالک تھے، شراب نوشی کی بھی عادت تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کو اپنی اولاد سے محبت ہی نہیں تھی۔ وہ ہم سے ہمارے مسئلے اور ضروریات پوچھتے تک نہ تھے۔ پہلے تو وہ نوکری بھی نہ کرتے تھے، پھر ان کے ایک دوست نے کسی طرح سمجھا بجھا کر نوکری پر لگوا دیا۔ ان کی تنخواہ وہ بس خود ہی پر خرچ کرتے، کبھی تو امی کی دکان کا منافع بھی لڑ جھگڑ کر لے لیا کرتے تھے۔ آج جب ابو گھر آئے میں ان کے پاس جا بیٹھی۔ وہ شراب پی کر آئے ہوئے تھے۔ میں نے فیس کے پیسے مانگے تو وہ جوتا اٹھا کر مجھ پر برس پڑے اور جب تھک چکے تو میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور آنسو بہانے لگی اور اپنی پڑھائی چھوٹ جانے کا سوگ منانے لگی۔ 2 دن بعد مینا میرے گھر آئی اور بولی، تمہاری فیس میں نے دے دی ہے، کل سے تم اسکول آ جانا۔ میں اس وقت اس کی بہت شکر گزار ہوئی اور امی بھی۔ امی نے اس کو جلد ہی پیسے لوٹا دینے کا وعدہ بھی کر لیا۔ میں پھر سے اسکول جانے لگی۔ میں بہت خوش تھی۔
ہمیشہ سے بس پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی۔ آج جب اسکول کی چھٹی پر ہم لوگ نکلے تو اسکول کے باہر ایک لڑکا میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں گھبرا سی گئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کو چل دی۔ بتاتی چلوں، مینا اور میں واپسی پر الگ الگ جاتے تھے۔ وہ لڑکا میرا پیچھا کرنے لگا۔ میرے تو ہاتھ پہ ٹھنڈے ہو گئے۔ ویرانہ شروع ہو چکا تھا۔ سخت دوپہر کا وقت تھا۔ آس پاس نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات۔ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے، جس پر اس نوجوان کی آواز میرے کانوں میں پڑی، سنیں؟ میں رکنے کی جگہ تیزی سے چلنے لگی۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں بلال ہوں، مینا میرے چاچو کی بیٹی ہے۔ اب اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا، جس پر میری جان ہی نکل گئی۔ مجھے کبھی سمجھ نہ آیا اور میں زور زور سے رونے لگی، جبکہ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا، جیسے میری معصومیت پر اس کو بے حد پیار آیا ہو۔ اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور وہاں سے واپس چلا گیا۔ میں وہیں کھڑی اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ پھر کچھ دیر بعد جیسے ہوش میں آئی، یوں یہ پہلی بار تھا جب مجھے کسی غیر مرد نے چھوا تھا، جس نے میری روح تک کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں خود کو میل سی تصور کرنے لگی، جیسے اس کے چھونے سے میں میلی ہو گئی ہوں۔ گھر آ کر بستہ پھینکا، ٹنکی سے پانی لیا اور نہانے چل دی۔ اگلے دن بھی اس نے اسی طرح میرا پیچھا کیا۔ اب تو روز کا معمول تھا، یہی برداشت کی حد ہو چلی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اس کو ٹھیک ٹھاک سنا دی، جس پر وہ کچھ نہ بولا اور چلا گیا، اور پھر اس نے میرا پیچھا نہ کیا۔ شب و روز سکون سے گزرنے لگے کہ ایک دن مینا نے میرے سکھ چین کو آگ لگا دی، یہ بتا کہ میری فیس مینا نے نہیں بلکہ بلال نے بھری تھی، اور اس نے مجھے ہر حال میں یہ بات بتانے سے منع کیا تھا تاکہ میری خودداری کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے۔ یہ جان کر مجھے اچھا نہ لگا۔ اس دن میں بہت روئی تھی کہ باپ کے زندہ ہوتے بھی آج مجھے کسی غیر کی بھیک پر پلنا پڑ رہا ہے۔ مگر وہ ایسا کر کیوں رہا ہے؟ کیا واقعی اس کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ یہ خیال آج میرے لبوں پر نہ جانے کیوں مسکراہٹ لے کر آیا تھا، لیکن میں ایک بوجھ تلے دب گئی تھی۔ اب وہ میرا پیچھا نہ کرتا تھا، اور نہ اس دن کے بعد میں نے اس کی شکل دیکھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایک کمی سی محسوس ہونے لگی۔ یہ کیا تھا؟ میں خود کو کوستی بھی، مگر ان دنوں خود پر بس نہ چل رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اب تو مجھے باقاعدہ اس کی یاد ستانے لگی تھی۔ اس کی بولی ہوئی باتیں، الفاظ، وہ پیار کا اظہار میرے کانوں میں گونجتا، یوں لگتا جیسے میں کوئی غلطی کر بیٹھی ہوں۔ اس کا دل توڑ دیا میں نے۔ اس محرومیوں سے بھری زندگی میں کوئی آیا تھا میرے پاس، میرے دکھ میں میرا ساتھ دینے، مدد کرنے۔ وہ غیر ہو کر بھی کوئی اپنا تھا۔ پھر ایک دن وہ وقت آ ہی گیا جب وہ پھر سے میری زندگی میں آیا۔ مینا نے مجھے ایک موبائل فون پکڑایا اور کہا، بلال تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں موبائل فون دیکھ کر گھبرا گئی اور بولی، نہیں، یہ میں نہیں لے سکتی۔ جس پر مینا نے کہا، پاگل، یہ میرا فون ہے، بس تم اس سے بلال سے بات کر لو۔ بتاتی چلو، میں اپنے دل کی ہر بات مینا سے کہتی تھی۔ میں نے وہ فون لے کر بیگ میں ڈال لیا۔ یہ ٹچ موبائل کا دور تھا، تب وہ فون اتنے عام نہ تھے۔ مینا نے اسی فون پر SMS پیکج کروا دیا تھا اور بلال کا نمبر بھی ڈال دیا تھا۔ دن تو گھر کے کام اور پڑھائی کرتے ہوئے گزر گیا، مگر رات بہت بھاری ہو چکی تھی۔ بار بار دھیان اس فون کی طرف چلا جاتا، مگر میں خود کو بہلانے لگی۔ سب لوگ گھر میں سو چکے تھے۔ میں نے اٹھ کر ایک نظر سب پر ڈالی اور سوچا، فون دیکھ لیتی ہوں، دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ یہ سوچ کر میں اٹھی اور فون اٹھا لائی، اور دھڑکتے دل کے ساتھ چادر میں گھس گئی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ فون دیکھا تو اس میں ایک میسج آیا ہوا تھا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ بلال کا میسج تھا، نیلم کیسی ہیں؟ آپ مجھے غلط مت سمجھیں، میں ایک عزت دار گھر کا شریف لڑکا ہوں، میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہوں، 3 سال ہے میرا۔ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، میں آپ کو جیون ساتھی کے روپ میں تصور کرنے لگا ہوں۔ آپ ہاں کرتی ہیں تو والدہ کو بھیج دوں گا آپ کے گھر، اور ہمیشہ کے لیے اپنی عزت بنا لوں گا، مگر آپ کی رائے میرے لیے قابل احترام ہے۔ اگر میری بات سے آپ کو اعتراض نہیں تو ہاں کا میسج کر دینا، آپ کا بلال۔ یہ ایک تفصیلی میسج تھا، جس کو پڑھنے کے بعد نہ جانے کیوں دل گدگدانے سا لگا۔ مجھے غصہ نہ آیا، بلکہ میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ آپ کو کیا پتا بلال کہ پچھلے دنوں کس طرح آپ میرے دل میں بس چکے ہیں۔ میں آپ کو جانتی نہیں، لیکن آپ کی آنکھوں میں جو سچائی کی چمک ہے نا، وہ یقین دلاتی ہے۔ آپ کوئی اپنے ہیں، بہت اپنے۔ اب میں آپ کو خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔
میں جذبات میں بہہ کر اپنے دل کا سارا حال اس سے کہہ گئی۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کسی غیر سے میں اس طرح کی بات کروں گی، مگر یہ محبت سب کچھ کروا لیتی ہے۔ اس سے یہ بات کہہ کر مجھے ایک سکون سا ملا تھا اور مسلسل آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کا جواب آ گیا۔ میسج کی وائبریشن سے دل میں خوشی سے کچھ ہوا اور میں نے جلدی سے اس کا میسج کھولا۔ شکریہ میری محبت کو سمجھنے کے لیے۔ اب دنیا سے لڑ جاؤں گا مگر آپ کی آنکھ میں آنسو نہ آنے دوں گا، وعدہ رہا۔ جس پر میں نے جواب میں لکھا، آج سے پہلے میں کبھی کسی کے لیے یہ سب محسوس نہیں کیا جو آج میں کر رہی ہوں۔ برسوں بعد ایک سچی خوشی ملی ہے۔ جس پر اس کا میسج تھا، آئی لو یو۔ میں نے بھی بول دیا، آئی لو یو ٹو۔ اور یہیں سے ہماری محبت کا سلسلہ چل پڑا۔ اب ہم روزانہ رات کو میسج پر بات کیا کرتے۔ اس نے رشتہ بھیجنے کے لیے بہت بار اصرار کیا، مگر میں نے اس کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میرا اسکول ختم ہو جائے، پھر تب تک آپ بھی ڈاکٹر بن جائیں گے۔ 6 ماہ گزر گئے۔ اس دوران مجھے بلال سے اس قدر محبت ہو چکی تھی کہ میں اس کے خاطر 100 بار بھی مر سکتی تھی، اور اسی پاگل پن میں بہہ کر میں اس کے بے حد اصرار پر اپنی ہر حد پار کر چکی تھی۔ اپنا دوپٹہ اس کی ناراضگی کی بھینٹ چڑھا چکی تھی۔ اب وہ مجھ سے حقیقت میں یہ گناہ کرنے کے لیے باضد تھا جو میں کبھی نہ چاہتی تھی۔ جس پر وہ مجھے چھوڑ جانے کی دھمکی دیتا، میرے سامنے روتا گڑ گڑاتا، مگر میں کوئی جواب نہ دیتی بلکہ اس کو پیار سے منانے لگتی۔ وہ نہ سنتا، تب میں نے ہی ایک دن غصے میں آ کر اس سے رابطہ ختم کر دیا، کیونکہ جو وہ کہہ رہا تھا وہ میرے بس میں نہ تھا۔ ایک شام جب میں جھاڑو لگا رہی تھی تب امی کی آواز آئی، نیلم دیکھ دکان پر کوئی آیا ہے۔ میں اچھا امی بولتی دکان پر آ گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے بلال کھڑا تھا۔ میں اس کو یہاں دیکھ کر بری طرح ڈر گئی۔ جس پر اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ احساس بہت اچھا لگا مجھے۔ وہ فوراً بول پڑا، مجھے معاف کر دو میری جان، میں بہت غلط تھا، اپنی جان کو معاف نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتی، اگلے ہی پل امی دکان میں آ گئیں اور بلال نے جھٹ سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جی کیا چاہیے آپ کو؟ امی نے اس سے پوچھا۔ وہ ایک دودھ کا ڈبہ، وہ بوکھلاہٹ میں بولا۔ جس پر میں امی سے نظر بچا کر مسکرا دی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ ایک بار پھر سے ہم ایک ہو گئے۔ وقت جاتا رہا۔ میرے اسکول ختم ہونے سے پہلے ابو میری شادی اپنے ایک دوست سے کر رہے تھے جو ابو ہی کی عمر کا تھا، کافی پیسے والا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا میں نے امی کو بلال کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ جس پر امی نے میری پیٹھ پر تھپڑوں اور گھوسوں کی برسات کر ڈالی۔ اس کے بعد سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ میں نے بھی ضد کر لی تھی، شادی بلال سے ہی کروں گی۔ ابو کو امی نے جب یہ بتایا تو ابو نے بھی جوتی اتار کر خوب مارا۔ وہ تو چھری اٹھا لائے۔ پھر امی بیچ میں آ گئیں۔ ابو نے مجھے لعنت دیتے ہوئے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ کل شام میرا نکاح اس عمر رسیدہ بندے سے ہوگا، اور ہم سب جانتے تھے کہ ابو کے فیصلے کے آگے سب بے بس ہیں۔ اس رات میں امی کی گود میں چھپ کر بہت روئی تھی۔ جب امی سو گئیں تب بلال کو میسج کر کے روتے روتے سب کچھ بتا دیا۔ جس پر وہ پریشان ہو کر رہ گیا۔ بولا میں بات کروں انکل سے؟ جس پر میں نے سختی سے منع کر دیا اس کو۔ ہم دونوں ساری رات روتے رہے۔ اس نے کہا، نیلم تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا؟ میں نے کہا، جان سے بھی زیادہ۔ اس نے کہا، میں آ رہا ہوں تمہیں لینے، بس چلو میرے ساتھ۔ اس نکاح سے بچنے کے لیے اس وقت یہی راستہ ہے۔ ماں باپ کب تک اولاد سے ناراض رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہیں گے۔ بس اس وقت میرا ہاتھ تھام لو۔ ہماری محبت گھٹ گھٹ کر مر رہی ہے، اس کو بچا لو۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آدھا گھنٹہ دے رہا ہوں، تم سوچ لو۔ اگر نہیں آئی تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلا جاؤں گا، پھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ تم بھی اس وقت کو خواب سمجھ کر بھلا دینا جو ہم نے ساتھ گزارے۔ بلال یہ سب کیسے کہہ گیا؟ وہ پل جو میں نے اس کے ساتھ گزارے تھے میری زندگی کی قیمتی پل تھے۔ میں ان کو ایک خواب سمجھ کر نہیں بھلا سکتی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد اس کا میسج آیا، بولو نیلم۔ پر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جس پر وہ میسج پر میسج کرتا رہا۔ میں پڑھ پڑھ کر آنسو بہاتی رہی۔ پھر میں نے بھی ایک فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ کتنے خواب دیکھے تھے ہم نے ساتھ میں، اگر اکیلی کے ہوتے تو کب کا باپ کی عزت پر قربان کر دیتی، مگر اس کو نہیں رلا سکتی تھی جس نے مجھے ہنسایا تھا۔ اور وہ رات میری زندگی میں تبدیلی لانے والی رات تھی جب میں نے سوئی ہوئی ماں باپ اور بہن بھائی پر آخری نظر ڈالی تھی۔ مجھے کیا، اور گھر کی دہلیز پار کر دی، وہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ بلال بائک کے ساتھ کھڑا تھا، مجھے لے کر اس نے تیزی سے بائک چلا دی۔ آج 7 مہینے ہو چکے تھے۔ بلال نے مجھے ایک اپارٹمنٹ میں رکھا تھا،
وہ کوئی میڈیکل اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا، وہ تو میٹرک پاس تھا اور اس کی ایک کمیونیکیشن شاپ تھی۔ مگر اصل دھوکہ یہ نہ تھا، اصل دھوکہ یہ تھا کہ اس کو مجھ سے نکاح کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو سدا کا آوارہ تھا، اس کا تو کام ہی تھا لڑکیوں کو پھنسا کر اس کا فائدہ اٹھانا، اور میں پاگل اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر یہ سمجھ بیٹھی کہ مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ اپنی ہوس بجھانے کی خاطر مسلسل مجھے نوچتا رہا تھا، اور اب جب اس کا دل مجھ سے بھر گیا تو وہ ہفتے کی رات کو اپنے اوباش دوستوں کو بھی لے آتا اور وہ بھی درندوں کی طرح مجھے نوچتے۔ سارا ہفتہ وہ مجھے تالا لگا کر اس چھوٹے سے گھر میں جو ایک ہی کمرے میں تھا اس میں مجھے چھوڑ جاتا۔ کھانے کا سامان گھر میں موجود ہوتا، وہ 2 سے 3 دن بعد آتا، میں اس کی خدمت کرتی، کھانا بنا کر دیتی، کپڑے دھو کر استری کر کے دیتی، پیر دباتی۔ ذرا سے کام غلط ہو جانے پر وہ مجھے بے رحمی سے پیٹتا تھا۔ آخر ابو بھی تو مارتے تھے، مگر اس بے رحمی سے تو آج تک ابو نے بھی نہ مارا تھا۔ سوچتی ہوں باپ کی اس مار میں بھی کہیں نہ کہیں شفقت تھی، جس نے مجھے زمانے کی ان ٹھوکروں سے بچا رکھا تھا۔ میرے بدن پر نیل پڑے رہتے تھے، مگر بلال کے لیے میں ایک گوشت کے ٹکڑے سے بڑھ کر اور کچھ نہ تھی۔ یقین نہ آتا تھا یہ وہی مہربان ہے جو میرا ایک آنسو تک برداشت نہ کرتا تھا۔ کتنے وعدے کیے تھے ہم نے، سب خاک۔ بہت درد ہوتا تھا مجھے جب ظلم محبوب کی شکل میں کیا جاتا تھا جو مجھے اپنی عزت کہا کرتا تھا۔ بہت درد ہوتا تھا مجھے جب ظلم محبوب کی شکل میں کیا جاتا تھا جو مجھے اپنی عزت کہا کرتا تھا۔ آج کس طرح مجھے اپنے دوستوں میں بانٹ رہا تھا۔ آج بھی اس کے دوست آئے تھے مگر اب جا چکے تھے۔ میں رات کے برتن دھو رہی تھی، میں امید سے تھی یہ بچہ بلال کا تھا، مگر وہ اس بارے میں نہیں جانتا تھا۔ بلال باورچی خانے میں آ گیا، چائے بنا کر دو مجھے نیلم اچھی سی، ذرا جلدی سے۔ میں جو خاموشی سے آنسو بہاتے اپنی ذات کے تار تار ہو جانے کا سوگ بنا رہی تھی، میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ آج عرصہ بعد میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آخر یہی تو تھیں وہ آنکھیں جو پوری دنیا سے الگ بہت اپنی سی تھیں، جو آج اس قدر غیر ہو چکی تھی میرے لیے۔ پر میں کچھ بول نہ پائی، میری آنکھوں میں شکوہ صاف تھا، میں اس میں بس اپنا کہیں کھویا ہوا محبوب ڈھونڈ رہی تھی۔ نہ جانے اس پر کیا اثر ہوا، وہ مجھ سے نظر چرا گیا۔ آج وہ جلدی سے باہر نکل گیا تھا۔ دل نے کہا اس شخص کے اندر ہی کہیں نہ کہیں میرا بلال موجود ضرور ہے، پر وہ مجھ سے بہت دور جا چکا ہے، لیکن میں اپنی محبت سے اسے کھینچ لاؤں گی۔ بہت یاد آتی تھی بلال کی مجھے، حالانکہ دن رات وہ میری نظر کے سامنے ہوتا تھا، مگر پھر بھی وہ میرا بلال نہ تھا۔ میں انہی سوچوں میں ڈوبی چائے بنا کر بلال کے پاس چل دی۔ پیر دبا دو، وہ بولا تو میں اس کے پیر دبانے لگی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا اور میں اس کا چہرہ تکے جا رہی تھی۔ آج مجھے اندازہ ہوا تھا کہ عورت کی محبت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ بلال نے مجھے اس قدر نفرت دی، پھر بھی مجھے اس چہرے سے نفرت نہ ہو سکی۔ اچانک دروازہ زور سے کھٹکا تو بلال اٹھ کر باہر چل دیا۔ شور شرابے کی آواز سن کر میں بھی باہر بھاگی تو دیکھا پولیس نے بلال کا گریبان پکڑ رکھا تھا اور اس کے ساتھ گالم گلوچ کر رہے تھے۔ پھر وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ میں تڑپ گئی اور بیچ میں پڑی۔ پولیس نے مجھے بھی اس کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور تھانے لے گئی۔ وہاں پولیس والوں نے مار مار کر بلال کی ہڈیاں توڑ دیں اور خواتین پولیس اہلکار نے میرے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا۔ ان کے تھپڑ اور گالی گلوچ میری روح چھلنی کر رہے تھے۔ پولیس کو یہ لگا تھا کہ میں اپنی مرضی سے یہ کام کر کے پیسہ کما رہی ہوں، کیونکہ میں نے بلال کے خلاف ایک لفظ نہ بولا تھا۔ میں بولنا چاہتی تھی، مگر پتہ نہیں کون سی ایسی طاقت تھی جس نے مجھے روکے رکھا تھا۔ شاید اسی کو عشق کہا جاتا ہے یا پھر پاگل پن۔ مجھے لگا شاید مجھے میرا بلال واپس مل جائے گا۔ آخر غلطی کس سے نہیں ہوتی، بلال سے بھی ہو گئی، مگر اب وہ میرے پیار کو سمجھے گا۔ مگر میں ایک بار پھر دھوکہ کھا گئی۔ اس کے دوست دے دلا کر اس کو چھڑا کر لے گئے اور پولیس نے مجھ پر ایک جھوٹا کیس بنا دیا اور مجھے 6 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ میں روز بلال کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہ آیا اور مجھے ایک بار پھر منہ کے بل گرنا پڑا۔ پولیس والے بھی مجھے اپنی ہوس کا شکار بناتے رہے۔ ایک ایک دن مجھ پر بھاری تھا۔ امی کی بہت یاد آتی، میں تو بس آنسو ہی بہاتی رہتی۔ آخر کار ایڑیاں رگڑتے 6 ماہ گزر ہی گئے اور میں آزاد ہو کر بھی آزاد نہ ہو سکی۔ میں ایک ایسی زنجیر میں جکڑ چکی تھی جس سے آزاد ہونا اب ناممکن تھا۔ یہ اذیت موت سے بھی بڑھ کر تھی کہ میں بہت جلد ماں بننے والی تھی اور سڑک پر اپنی اولاد کو جنم دینے والی تھی۔
जेल से निकलने के बाद बिलाल का कोई पता न था। ऐसे में उसके वो घुटन से भरा अपार्टमेंट भी मेरे लिए गनीमत था। मगर उस दिन के बाद से मैंने बिलाल को ना देखा। अजनबी शहर था, मैं घर का रास्ता भी ना जानती थी। मैं बस सड़क किनारे चली जा रही थी और सोच रही थी ये ज़िंदगी कितनी बेरहम और तलख है। अम्मी की बहन, भाई और अब्बू की भी बहुत याद आ रही थी, पर अब घर लौट कर जाने का कोई रास्ता ना बचा था। मेरी कश्तियाँ तो कब की जल चुकी थी। गर्मी बहुत थी और कुछ खाया पिया भी नहीं था, जिसकी वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया और मैं कुछ देर बैठ गई। बहुत भूख लग रही थी। अब एहसास हुआ था कि घर में बनने वाली एक वक्त की रोटी कितनी बड़ी नेमत थी। लोग अपने अपने कामों में मगन थे। वो सब मुझे उस वक्त बहुत खुश नसीब लग रहे थे। उन सब के पास घर थे। अपने काम ख़त्म करने के बाद वो लोग अपने घर लौट जाएंगे और मैं। आज एहसास हुआ सर पर छत होना क्या मायने रखता है।